میں کمرے میں پہنچا اور بستر پر دراز ہو گیا۔ میرے ذہن پر چاچی کی باتوں سے بہت خوبصورت تصور پھیلتا جا رہا تھا۔ کاش ایسا ہو جائے۔ میں خوشگوار تصورات کو حقیقت میں بدلنے کی دعا کرنے لگا۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ دعا کرتے کرتے میرا دل میں ایک وہم جڑ پکڑ گیا۔ زلیخا تمہاری نہیں ہو سکتی۔ وہ تم جیسے انسانوں کے قابل نہیں ہے، اس پر کسی اور کا حق ہے۔ تمہیں اس کے حق سے دستبردار ہونا ہوگا۔ نہیں میرے مولا، یہ سب کیا ہے؟ میرے مولا مجھے اس فریب سے نکال دے۔ زلیخا میرے قابل ہے، اس کو مجھ سے چھیننے کے لیے یہ سارا ڈرامہ کیا جا رہا ہے۔ بابا جی، ٹاہلی والی سرکار کے ساتھ عہد و پیمان اور باتیں ایک ایک کر کے میرے سامنے آنے لگی۔ سبھی نے مجھے باور کروایا تھا کہ زلیخا صرف اور صرف ریاض شاہ کی ہو سکتی ہے۔ وہ بابا جی کی امانت ہے، بابا جی نے اسے بیٹی بنایا ہے، وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ وہ بابا جی کی امانت ہے۔ یہ باتیں یاد آنے سے میری وحشت بڑھنے لگی، میرا پورا بدن پسینے میں بھیگ گیا۔ میں اٹھ کر ٹہلنے لگا، اس دوران دروازہ کھٹکا۔ کون؟ میں نے بے اختیار ہو کر پوچھا۔ میں ہوں، بلقیس۔ بلقیس؟ یا الہی، یہ پھر آ گئی۔ میرا سر گھومنے لگا اور کچھ وقت پہلے کا منظر اب میرے ذہن میں تازہ ہو گیا۔ اس کا بگڑا ہوا چہرہ، ہاتھ، میرے خون میں بھیگے ہوئے ہاتھ۔ اب وہ میرے کمرے میں آنا چاہتی تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میں نے دروازہ کھولنے میں تردد سے کام لیا۔ شاہد صاحب، خدا کے لیے دروازہ کھولیں۔ بلقیس روحانسی ہو کر بولی۔ اب کیا لینے آئی ہو؟ میں بے اختیار ہو کر اپنی گردن اور چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ میرے زخموں سے ابھی تک ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ بلقیس کی آواز سن کر تو سارے زخم تازہ ہو گئے۔ شاہ صاحب کہاں ہے؟ میں نے دروازہ کھولے بغیر پوچھا۔ اپنے کمرے میں ہیں، آپ دروازہ کھولیں۔ میں اب بالکل ٹھیک ہوں۔ اگر ٹھیک ہو گئی ہو تو اپنے گھر چلی جاؤ۔ میں نہ جانے دروازہ کھولنے سے کیوں کترا رہا تھا۔ وہ تو میں جا ہی رہی ہوں، لیکن آپ سے ملے بغیر نہیں جاؤں گی۔ میں آپ سے معافی مانگنے آئی ہوں۔ اس کی آواز میں لرزش صاف محسوس ہو رہی تھی۔ جاؤ جاؤ، میں نے معاف کر دیا، میں نے کہا تو وہ پھر بھی دروازہ کھلوانے پر بضد رہی۔ یا اللہ، میں بڑبڑایا، کہیں یہ لڑکی جھوٹ تو نہیں بول رہی؟ میں نے دروازہ کھول دیا تو یہ پھر مجھ پر جھپٹ پڑے گی، میں سوچنے لگا، لیکن پھر ایک قوت میرے اندر بیدار ہوئی۔ شاید کسی نے مجھے کچھ یاد دلا دیا تھا۔ میں نے اپنی حفاظت کے لیے وظیفہ پڑھ کر خود پر پھونک ماری اور دروازہ کھول دیا۔ بلقیس کی حالت اب معمول پر آ چکی تھی، لیکن چہرہ ابھی تک زرد تھا، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ گئے تھے۔ میں نے آپ کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، مجھے معاف کر دیں۔ یہ سب انجانے میں ہوا ہے۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ انجانے میں؟ مجھے غصہ آ گیا۔ میرا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا ہے تو نے، اور کہتی ہے انجانے میں ہوا ہے۔ اللہ کی پناہ، میرا خون مزے لے کر چاٹتی رہی ہو، اب کہتی ہو انجانے میں ہوا۔ تم انجانے میں مجھے بوٹی بوٹی کر کے ہڑپ کر جاتی اور پھر میری ہڈیوں پر بیٹھ کر آنسو بہا بہا کے معافیاں مانگ کر خود کو معصوم ثابت کرنے کی کوشش کرتی۔ میں بولتا ہی چلا گیا۔ وہ روتی رہی، ہاتھ جوڑ کر رو رو کر اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن میرے دماغ کی فرقی گھوم چکی تھی۔ میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ خود مجھے اپنی حالت کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ شکر ہے اس وقت کسی نے میری آواز نہیں سنی تھی، ورنہ ایک اور تماشا لگ جاتا۔ میں نے بلقیس کو سخت الفاظ میں واپس جانے کے لیے کہا، لیکن وہ مجھ سے زیادہ ضدی تھی۔ روتی ہوئی فرش پر بیٹھ گئی۔ جب تک معاف نہیں کریں گے نہیں جاؤں گی، ادھر یہیں بھوکی پیاسی مر جاؤں گی۔ بی بی، مرنا ہے تو باہر جا کر مرو، میرے سر چڑھ کر کیوں مرنا چاہتی ہو؟ خاصی دیر گزر گئی، میرا غصہ بھی اترنے لگا اور پھر میں ہانپتا ہوا چارپائی پر بیٹھ گیا۔ دماغ ٹھنڈا ہونے پر احساس ہوا کہ میں نے بلقیس کو بہت کچھ کہہ دیا ہے۔ وہ فرش پر گھٹنوں میں سر دیے سسکیاں بھر رہی تھی۔ مجھے اپنے آپ سے ندامت محسوس ہونے لگی۔ بلقیس، میں خجالت آمیز لہجے میں بولا، معاف کرنا، مجھے پتہ نہیں چلا تمہیں کیا کچھ کہہ گیا ہوں۔ اس نے نظریں اٹھائیں، اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں، لیکن اس کا چہرہ بھی کھل اٹھا۔ آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ بھائی، اب معافی کیسی، حساب برابر ہو گیا، اب تو میں بھی معافی کا طلبگار ہوں۔ میں پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ مسکرایا۔ مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، خیر یہ بتاؤ کہ مجھے دیکھتے ہی تمہیں غصہ کیوں چڑھ گیا تھا؟ مجھے غصہ تو نہیں آیا تھا،
میں تو اس کے قبضے میں تھی، وہ کہنے لگی۔ کس کے؟ میں نے پوچھا۔ وہی جو مجھے برباد کر رہا ہے، وہ نفرت آمیز لہجے میں بولی۔ یہ مکھن شاہ کی چھوڑی ہوئی جنزادی ہے جو مجھے اکساتی رہتی ہے، کہتی ہے میں مکھن شاہ کی ملنگنی بن جاؤں۔ پہلے مجھ پر ایک جن آتا تھا، مکھن شاہ نے اسے اتار دیا، لیکن مکھن لگا کر اس نے جنزادی کو مجھ پر سوار کر دیا۔ لیکن اس کی میرے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ مجھے دیکھتے ہی وہ باولی کیوں ہو گئی تھی؟ میرا خیال ہے آپ ہمیں مکھن شاہ کے آستانے سے لے جا کر یہاں لے آئے تھے۔ اس نے یہ حملہ حسد کی وجہ سے کرایا ہے۔ اوہ، میں سمجھ گیا، میں پرخیال انداز میں سوچنے لگا۔ اس کا مطلب ہے مکھن شاہ نے مجھے اپنی ہٹ لسٹ پر رکھ لیا ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، میں اسے اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا۔ میرے اندر کوئی انتہائی جوش کے عالم میں عہد کر رہا تھا۔ مکھن شاہ، اگر تم اپنی سفلی طاقتوں کے گھمنڈ میں مبتلا ہو تو میرے ساتھ میرا اللہ ہے۔ دیکھتا ہوں تم اب مجھ پر حملہ کیسے کرتے ہو۔ اب طبیعت کیسی ہے؟ میں نے پوچھا۔ بہتر ہوں، شاہ صاحب نے مجھے تعویذ دیا ہے، کہتے ہیں اب کچھ نہیں ہوگا۔ انہوں نے 3 دن بعد دوبارہ آنے کے لیے کہا ہے۔ اللہ خیر کرے گا، انشاءاللہ تم جلد ٹھیک ہو جاؤ گی، میں نے اسے تسلی دی۔ اب تم جاؤ۔ جاؤں؟ نظریں اٹھا کر میری طرف دیکھنے لگی۔ ہاں اب جاؤ، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اب اچھے بچوں کی طرح گھر میں رہنا ہے اور خوب پڑھنا ہے۔ شاہ صاحب نے تعویذ دیا ہے تو تم جلد ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اچھا میں چلتی ہوں۔ اس کا لہجہ نہ جانے کیوں اداس ہو گیا۔ نظریں میرے چہرے پر مرکوز کیے وہ الٹے قدموں دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ ارے یہ کیا، سیدھی رخ ہو کر جاؤ، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں جاتی ہوں۔ اس کا لہجہ بدستور اداس تھا۔ کیا بات ہے، لگتا ہے تمہاری طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہوئی، میں نے پوچھا۔ ٹھیک تو ہوں مگر، وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ آؤ میں چھوڑاؤں، میں نے اسے ساتھ لیا اور باہر والے کمرے میں لے آیا۔ اس کے ماں باپ بھی اس کی حرکت پر مجھ سے معافیاں مانگنے لگے۔ میں نے کہا اس بیچاری کا کیا قصور تھا، شکر کریں یہ جلدی قابو میں آ گئی، ورنہ نہ جانے یہ میرے ساتھ کیا سلوک کرتی، میں نے خوشگوار لہجے میں کہا اور پھر انہیں حویلی کے باہر تک چھوڑایا۔ وہ تانگا لے کر آئے تھے، میں نے محسوس کیا کہ بلقیس یکدم خاموش ہو گئی تھی اور بار بار چپکے میری طرف دیکھ لیتی تھی۔ اللہ حافظ کہہ کر میں ریاض شاہ کے پاس گیا، وہ تھیلے سے کوئی شے نکال رہا تھا۔ آ گئے اپنے مہمانوں کو چھوڑ کر؟ وہ مجھے دیکھ کر ہنسنے لگا، مجھے غصہ آ گیا۔ شاہ صاحب آپ نے اچھا نہیں کیا۔ میرے چاند، میں کیا کرتا، مجھے موقع ہی نہیں ملا، بڑی تیزی سے اس نے وار کیا تھا۔ ریاض شاہ نے میرے غصے کو انجوائے کرتے ہوئے کہا۔ دیکھا بیچاری کو اب تم پر کتنا رحم آ رہا تھا۔ رحم نہیں، افسوس ہو رہا تھا، میں نے کہا۔ ہوش میں آنے کے بعد جب اسے بتایا کہ تم نے شاہد میاں کا کیا حال کر دیا تھا تو پریشان ہو گئی، کہنے لگی میں تو اب ان سے ملوں گی، مجھے تو کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے۔ کیسی گڑبڑ؟ میں نے استفہامیہ لہجے میں پوچھا۔ اس کے دل میں تمہارے لیے ایک جذبہ پیدا ہوتا ہوا محسوس کیا ہے میں نے، ریاض شاہ نے کہا لگاتے ہوئے کہا۔ خبردار، دیکھیں شاہ جی، بالکل نہیں، ایسی بات نہیں کرنی، بڑی معصوم لڑکی ہے، اس کی شرمندگی کو کسی اور جذبے سے منسوب نہ کریں، میں نے ناراضگی کے ساتھ کہا۔ پہلے اس پر جن سوار تھے وہ تو اڑ گئے، یہ مکھن شاہ کی چھوڑی اس کی موکلہ ہے، یہ بھی دفان ہو جائے گی، لیکن مجھے ڈر ہے اگر اس پر عشق کا بھوت سوار ہو گیا تو کیا بنے گا؟ نہ بابا، مجھ سے یہ بھوت نہیں اتارا جائے گا۔ اس روز ریاض شاہ بہت خوشگوار دکھائی دے رہا تھا۔ شاہ صاحب یہ زیادتی ہے، آپ جانتے ہیں۔ میں کہتے کہتے رک گیا۔ بولو، رک کیوں گئے؟ ریاض شاہ کی آنکھیں میرا تمسخر اڑا رہی تھی۔ کیا میں نہیں جانتا؟ مجھے اب بتاؤ گے کہ تم ان جذبوں سے نا آشنا ہو؟ میں کچھ نہ بولا، کہنے لگا اپنے وعدے کا پاس رکھنا شاہد میاں، آگ میں کودو گے تو جل جاؤ گے۔ آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں؟ میں نے اپنے لہجے کی ناگواری کو محسوس کرائے بغیر بمشکل کہا۔ سمجھا رہا ہوں، تم نے جن بزرگوں کے سامنے وعدہ کیا تھا اسے نبھانا ہے تمہیں۔ ریاض شاہ کی آنکھوں میں اب سرخ ڈورے نظر آنے لگے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ مجھے کس آگ میں کودنے سے باز رہنے کی تلقین کر رہا تھا۔ اس نے زلیخا کو جس والہانہ انداز میں مجھے بلقیس سے بچاتے ہوئے دیکھا تھا وہ اس کے لیے ناقابل برداشت منظر تھا۔ زلیخا کے جذبات کھل کر سامنے آ گئے تھے۔ ریاض شاہ جیسے شاطر اور گہرے آدمی سے یہ سب کچھ کیسے چھپا رہ سکتا تھا؟ شاہ صاحب
آپ جانتے ہیں میں ایک محتاط انسان ہوں، اپنے وعدے نبھاتا ہوں، لیکن آپ مجھے دھمکیاں نہ دیا کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ مجھے سمجھا رہے ہیں یا ڈرا رہے ہیں۔ میں آج آپ کو ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ میں نے سنبھلتے ہوئے اپنی جبلت کا اظہار کرنا مناسب نہ سمجھا۔ میں ایک حد تک برداشت کرتا ہوں۔ جب میرا اپنا صبر لبریز ہو جاتا ہے تو پھر میں نفع نقصان نہیں دیکھا کرتا۔ اس سمے مجھے زندگی اور موت میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا۔ میں ضدی اور ہٹ دھرم نہیں ہوں، لیکن جب میری توہین کی جائے اور مسلسل یہ رویہ اختیار کیا جائے تو میرا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے بزرگوں سے جو وعدہ کیا ہے اسے کیسے نبھانا ہے، لیکن میں آپ سے بھی ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ آگ کو بھڑکائیں نہیں، آگ کو جگہ جگہ نہ پھیلائیں۔ اکثر اوقات اپنی جلائی آگ میں اپنا دامن اور ہاتھ بھی جل جاتے ہیں۔ یہ مکافات عمل ہے۔ ہاں، اس میں دیر سویر ہو جاتی ہے، لیکن یہ ہوتا ضرور ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی انسان نے شیطانیت کا لبادہ اوڑھا ہے، اس نے آسمانوں پر اپنا تخت بچھانے کی کوشش کی ہے، اس کا پردہ چاک ہوا ہے اور وہ زمین کی پستیوں میں آ کر دفن ہو گیا ہے۔ میں بولتا چلا گیا۔ ریاض شاہ کے چہرے پر کئی رنگ آئے اور چلے گئے، لیکن وہ اپنے جذبات کو چھپانے کی قدرت رکھتا تھا۔ بول لیا، بس دیکھو تم میرے بھائی ہو، مجھے تم سے بڑی محبت ہے، کوشش کروں گا کہ تمہاری بدگمانیاں ختم کر دوں۔ لو، صلح۔ آج کے بعد میں تمہیں دھمکی نہیں دوں گا۔ اگر کوئی ناگوار بات لگے گی تو پیار سے سمجھا دیا کروں گا۔ ریاض شاہ نے مجھے گلے لگاتے ہوئے کہا، آؤ میں تمہارے زخموں پر مرہم لگا دوں۔ شکریہ، دوا تو لگا لی ہے، میں نے کہا۔ جانتا ہوں کہ تم دوا لگا چکے ہو، لیکن چندا، یہ زخم اس دوا سے ٹھیک نہیں ہوں گے۔ یہ تو سحری زخم ہیں۔ شاید تمہیں پہلے بھی بتایا تھا کہ جب کسی سحر زدہ انسان کے اندر طاغوتی اور شیطانی جنس ہلچل مچاتی اور قہر میں آ کر کسی کو زخمی کرتی ہے تو اس کے دیے زخموں میں عملیاتی زہر اتر جاتا ہے۔ اسی لیے ہم لوگوں نے ایک عملیاتی دوا بنائی ہوتی ہے۔ بعض اوقات کوئی کیس کرتے ہوئے ہمیں ہاتھا پائی ہونا پڑتا ہے اور کوئی زخم آ جائے تو ہم یہ دوا لگاتے ہیں۔ مجھے یہ دوا بابا جی سرکار نے بنا کر دی تھی۔ ریاض شاہ نے ایک ڈبیا سے سفید صفوف نما دوا نکال کر میرے زخموں پر لگا دی۔ دوا کے لگتے ہی یوں محسوس ہوا جیسے کوئی ٹھنڈی شے زخموں پر رکھ دی گئی ہے۔ پورے بدن میں راحت آمیز ٹھنڈک کا احساس ہوا اور میرے ذہن پر چھایا اضمحلال ختم ہو گیا۔ میں شاہ صاحب سے کچھ پوچھنا چاہتا تھا، لیکن میں نے اپنے امتحان کی تیاری کی خاطر اس وقت ان سے کچھ سوالات نہ کیے۔ میں کچھ دیر کے بعد دوبارہ کمرے میں چلا گیا اور پھر کتاب پڑھتے پڑھتے ہی مجھے نیند نے آ لیا۔ میں بہت گہری نیند سویا تھا، لیکن ایک خواب نے میری نیند منتشر کر دی۔ خواب انتہائی خوفناک تھا۔ جب اس سے بیدار ہوا تو احساس ہوا کہ خواب کی دہشت تو مجھ پر ابھی تک طاری ہے۔ خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں فضا میں اڑتا چلا جا رہا ہوں۔ ہرے بھرے کھیت، گاؤں، پہاڑ، آبشاریں اور شہروں کے اوپر سے اڑتا ہوا بادلوں میں تیرتا انتہائی مسرور دکھائی دیتا ہوں۔ پھر میں ایک بلند عمارات والے شہر کے اوپر پہنچتا ہوں کہ یکا یک ایک اژدہا میرے پیچھے لگ جاتا ہے۔ سر آسمان کو چھو رہا تھا اور دم نیچے زمین کے پندار کو چھو رہی تھی۔ اژدہے کا منہ سے آگ نکل رہی تھی۔ میں ڈر گیا کہ کہیں یہ مجھے کھا نہ جائے۔ میں تیزی سے اپنا رخ بدل لیتا ہوں۔ اژدہا کروٹ لے کر میری طرف پلٹتا ہے۔ وہ مجھ پر آگ پھینکتا ہے۔ میں خوف زدہ ہو کر آگ سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آگ میرے پورے جسم کو چھوتی ہے، لیکن مجھے ہلکی سی تپش تو محسوس ہوتی ہے، جسم جھلستا نہیں۔ اژدہا میرے بہت قریب آ جاتا ہے اور مسلسل آگ پھینکتا ہے، لیکن آگ سے میرا بدن پھر بھی نہیں جھلستا۔ خوف کے مارے میرا دل بری طرح دھڑکنے لگتا ہے اور میں اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پھر اژدہے کا سر میرے منہ سے 2 فٹ قریب آ جاتا ہے۔ وہ اپنا جبڑا کھولتا ہے تو لگتا ہے اس میں پوری دنیا سما سکتی ہے، لیکن کوشش کے باوجود وہ مجھے ہڑپ نہیں کر سکتا۔ مجھے کچھ نہیں سوجھتا۔ میں اپنے بچاؤ کے لیے چیخنے چلانے لگتا ہوں۔ میری چیخ و پکار سن کر اژدہا کہے لگانے لگتا ہے اور پھر اس کے کھلے ہوئے جبڑوں سے نکلتی آگ میں ایک خوفناک انسان کا ہیولہ پیدا ہونے لگتا ہے۔ میں غور سے دیکھتا ہوں تو اس کی شکل مکھن سائیں سے مشابہ ہوتی ہے۔ یہ دیکھ کر میں جان لیتا ہوں کہ یہ اژدہا مکھن سائیں کا چھوڑا ہوا ہے اور اس نے اسے مجھے ہلاک کرنے کے لیے مامور کیا ہوا ہے۔
میں زور زور سے کہتا ہوں، مکھن سائیں تمہاری مجھ سے کیا دشمنی ہے؟ آگ کے شعلوں میں بھڑکتے ہوئے ہیولے کی آواز آئی، جو ہمارے منہ سے نوالا چھینتا ہے ہم اس کا منہ بند کر دیتے ہیں۔ مکھن سائیں سے دشمنی ٹھان کر تم نے اچھا نہیں کیا، تم میرے انتقام کی آگ میں جھلس کر راکھ ہو جاؤ گے۔ یہ کہہ کر مکھن سائیں آگ کا ایک بڑا سا گولا میری طرف پھینکتا ہے۔ جوں جوں آگ کا گولا میرے قریب آتا ہے، اس کے اندر سے بہت سے گولے پھیل کر میرے گرد جال سا بنا دیتے ہیں، اور پھر مجھے یوں محسوس ہوتا ہے میری پرواز کی سکت ختم ہو جائے گی اور میں آسمان کی بلندیوں سے پاتال کی طرف گرتا چلا جاتا ہوں۔ آگ کے گولے شہاب ثاقب بن کر میرے تعاقب میں ہیں، اور اژدہے کے جبڑے میں کھڑا ہوا مکھن سائیں میری حالت دیکھ کر کہے لگاتا چلا جاتا ہے۔ میری آواز دہشت سے پھٹ جاتی ہے اور دل دھڑکنا رک جاتا ہے۔ یوں ہی ہاتھ پاؤں مارتے مارتے میری آنکھ کھل جاتی ہے، میں بستر سے نیچے گر جاتا ہوں۔ آنکھ کھلنے کے باوجود میں ہاتھ پاؤں مارتا جا رہا ہوں، گلے سے خر خر کی آوازیں نکال رہا ہوں، اور پھر بے سدھ ہو کر پڑا رہتا ہوں۔ میرا پورا جسم پسینے میں شرابور ہے، دل ڈھول کی طرح بج رہا ہے۔ آنکھیں جب کمرے میں چلے بلب پر مرکوز ہوتی ہیں تو ہوش واپس آنے لگتا ہے، پھر مجھے خواب سے حقیقت کی دنیا میں لوٹنے میں دیر نہیں لگتی۔ میں نے اٹھ کر وضو کیا،